إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انکار حدیث ایک باطل نظریہ پروگرام لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالباسط اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظہ اللہ۔ شیخ صاحب آپ کا استقبال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا پچھلے حلقے میں ہم ذخیرہ حدیث کے تعلق سے جو شبہ پیش کیا جاتا ہے اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ آج کی اس مجلس میں ہم ایک نیا شبہ ممکن حدیث کی طرف سے جو پیش کیا جاتا ہے اسے ہم اپنے شیخ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کا جواب اپنے شیخ محترم سے طلب کریں گے۔ وہ شبہ یہ ہے کہ حدیثوں کے نام پر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو حدیث کہہ کے حدیث کی کتابوں میں ڈال دی گئی ہیں، اس کے اندر داخل کر دی گئی ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وضاعین ہیں جنہوں نے حدیثیں گڑھی ہیں، جن کا پیشہ تھا حدیثیں گڑھنا، انہوں نے حدیثیں گڑھ کے اور اسے حدیث کی کتابوں میں داخل کر دیا ہے جسے محدثین نہیں جان سکے، اس کی تمیز نہیں کر سکے۔ چنانچہ جس طرح منافقین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صحابہ کے درمیان وہ گھل مل گئے تھے، ان کے درمیان خلط ملط ہو گئے تھے کہ ان کی تمیز ناممکن ہو گئی تھی، ایسے ہی موضوع روایات، من گھڑت روایات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بہت ساری باتیں جو گھڑی گئی ہیں اور وہ حدیث کی کتابوں کا حصہ بن گئی ہیں، ان کی تمیز بھی مشکل ہے اور ناممکن ہے۔ لہٰذا ہم حدیث کی کتابوں پر یا روایات پر اعتبار نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ کیا یہ اللہ کے رسول ہی کا قول ہے یا کسی وضاع کا، کسی حدیث کے گڑھنے والے کا قول ہے۔ اس کی حقیقت ہم جانیں گے اور اپنے شیخ محترم سے انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیل جانیں گے کہ یہ وضع حدیث کیا ہے، وضع حدیث کیوں شروع ہوا، اس کے پیچھے کیا حکمتیں تھیں، حدیثیں لوگوں نے کیوں گڑھی، کون لوگ تھے اس کے پیچھے، کون سے دماغ اس کے پیچھے کار فرما تھے، اور ایسے ہی علماء اہل السنہ والجماعہ نے اس کے لیے کیا کوششیں کی اور کیا وضاعین کی دھڑ پکڑ کے لیے، ان کی شناخت کے لیے علماء کرام نے کیا محنتیں کی ہیں۔ انہی ساری چیزوں کا جواب ہم اپنے شیخ محترم سے لیں گے۔ شیخ صاحب، یہ جو شبہ پیش کیا جاتا ہے وضع حدیث کے تعلق سے کہ بہت ساری حدیثیں جو موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، جن کی تعداد ہم نہیں جانتے، وہ بھی حدیث کی کتابوں کا حصہ بن چکی ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی تمیز ناممکن ہے، چنانچہ ہم اعتبار نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کے رسول ہی کا قول ہے یا کسی جھوٹے کا قول ہے جس نے حدیث گڑھ کے اور حدیثوں میں داخل کر دیا حدیث کی کتابوں میں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ظاہر ہے کہ کسی اناڑی کے لیے یہ جاننا کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف و موضوع ہے، بہت مشکل ہے۔ بالکل، لیکن اناڑی آدمی اس میں ٹانگ پھنسا کیوں رہا ہے؟ صحیح بات ہے۔ جو صاحب فن ہے، صاحب علم ہے، اس کو معلوم ہے کون ضعیف ہے، کون حدیث صحیح ہے۔ بے شک۔ اب تم بات کر رہے ہو اپنے بارے میں کہ میں نہیں جان رہا ہوں، تو گویا کہ کوئی نہیں جان رہا ہے، اور اس کا مطلب کوئی نہیں جان رہا ہے؟ جاننے والے تو جانتے ہیں۔ جب جاننے والے جان رہے ہیں، اچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ حدیثوں میں کچھ ضعیف بھی ہیں، کچھ موضوع بھی ہیں؟ بتایا تو جاننے والوں نے نا۔ صحیح بات ہے۔ کس نے بتایا؟ محدثین کرام نے۔ وضاعین کو آپ نے کیسے پہچانا؟ آپ تو تھے نہیں اس زمانے میں، محدثین کرام ہی نے بتایا، انہوں نے تعریف کرایا کہ یہ آدمی وضاع ہے، یہ آدمی کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ حفظے کا کمزور ہے، یہ خلط ملط کر دیتا ہے، اس کو پتہ نہیں لگتا کیا بات کہاں ہو گئی۔ یہ سارے اوصاف لوگوں کے جو بیان کیے ہیں، کس نے بیان کیے ہیں؟ محدثین کرام۔ محدثین کرام نے۔ تو جانتے ہیں تبھی تو بیان کیے ہیں۔ بالکل۔ آپ کو کیا پتا؟ آپ کے لیے تو گھوڑا گدھا سب برابر ہے، کنکر پتھر سب آپ کے لیے ایک ہے۔ چونکہ آپ نہیں جانتے ہو لہذا کنکر پتھر کو، ہیرے موتی کو، سب کو ایک ہی طرح کے سمجھ رہے ہو آپ۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جوہری کی دکان بند کرا دی جائے، جوہری کا پیشہ ختم کر دیا جائے، جوہری پر الزام تراشی کر کے اس کو بند کرا دیا جائے؟ مہا بیوقوف آدمی ہو۔ بالکل بھائی، آپ نہیں سمجھ رہے ہو تو آپ سمجھنے کی کوشش کرو تو شاید سمجھ جاؤ گے۔
لیکن جو سمجھ رہا ہے اس پر کیسے الزام لگا سکتے ہو کہ یہ نہیں سمجھتا؟ وہ تو سمجھ رہا ہے. مجھے یاد آ رہا محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے سامنے، یحییٰ ابن معین، سعید بن قطان جیسے لوگوں کے سامنے ایک آدمی نے سوال کیا، آپ لوگوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے؟ آپ لوگ کیسے پہچان لیتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے؟ تو انہوں نے کہا، کبھی تم نے صیرفی کو دیکھا ہے؟ صیرفی کہتے ہیں صراف کو. آج کل تو صراف وہ ایکسچینج والے کو کہتے ہیں جو کرنسی ایکسچینج کرتا ہے، کرنسی چینج کرتا ہے، لیکن صراف کسی زمانے میں اس کو کہتے تھے جو سونا، چاندی، دینار و درہم وغیرہ، پیتل، تانبا، ان تمام کا واقف کار ہوتا تھا، جس کے پاس کسوٹی ہوتی تھی. تو اس زمانے میں سکے سونے چاندی کے چلتے تھے، ملاوٹی سکے بھی چلتے تھے، جی، جس طرح آج نقلی نوٹ چلتے ہیں. جیسے نقلی نوٹ چلتے ہیں. تو درہم و دینار سونے اور چاندی کے ہوتے تھے، دینار سونے کا اور درہم چاندی کا. تو لوگ اس میں ملاوٹ کر دیتے تھے، سونے میں پیتل ملا دی، چاندی میں المونیم ملا دیا اور دوسری چیزیں ملا دی. ظاہر ہے ان کا بھاؤ بہت کم ہوتا تھا، سونے کا بہت زیادہ. ظاہر سی بات ہے. تو جب اس کے پاس لے جاتے تھے تو کہہ دیتا تھا کہ کچھ سکے نکال کے ایک طرف رکھتا رہتا تھا، چھانٹ کے کر دیتا. چھانٹ کے رکھتے تھے. بھئی یہ الگ کیسے کر دیے؟ یہ کھوٹے ہیں. کھوٹے کیسے ہیں؟ بالکل اسی طرح کے ہیں، وہی رنگ وہی ہے، شکل وہی ہے، سائز وہی ہے، وزن وہی ہے، سب کچھ تو وہی ہے. جی، کیسے کہہ رہے ہیں یہ کھوٹے ہیں؟ جب اس سے بحث کرتے تھے تو وہ اٹھا کر کسوٹی پر رکھتا تھا، کس کے بتاتا تھا. کسوٹی پہ جب کستے ہیں تو اس کا رنگ اصلی جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سونا نہیں ہے، ملاوٹ ہے اس میں. کسوٹی بتا دیتی ہے. تو کہتا ہے دیکھیے، کہا کہ تم نے کبھی یا کسی آدمی نے اس صراف کے اس پیشے پر شک کیا کہ یہ کیسے پکڑ لیتا ہے؟ وہ کیا کرتے تھے صراف؟ پیسے لیتے تھے، ایسے ایسے کر کے گراتے تھے. نیچے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، پیسہ گر رہا ہے نیچے، اس کی آواز سے پہچان لیتے، نکالا، الگ کر دیا، الگ کر دیا. شکل و صورت سے تو پہچان میں ہی نہیں آتا نا کسی کو بھی. بالکل. لیکن جس میں ملاوٹ ہے اس کی آواز الگ ہے، اور جو کھرا ہے اس کی آواز الگ ہے. ماہر شخصی کھرے کی کھنک ہے اور کھوٹے میں کھوٹی آواز ہے. تو وہ جیسے ہی گراتا ہے وہ فوراً نکال کے الگ رکھ دیتا ہے، یہ کھوٹا ہے، کھوٹا ہے. کیا جیسے صیرفی پہچان لیتا ہے، ایسے ہی ہم حدیث کے صیرفی ہیں. ہمارے سامنے جب کوئی حدیث آتی ہے تو جیسے ہی ہم سنتے ہیں ہم پہچان لیتے ہیں حدیث ضعیف، یہ حدیث موضوع ہے، یہ وضع کی ہوئی ہے، من گھڑنت ہے، یہ جھوٹی ہے. کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن و رات ہماری نظر میں ہے، آپ کی تعلیمات ہماری نظر میں ہے، آپ کے فرمودات ہماری نظر میں ہے. دن رات اوڑھنا بچھونا، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ. جب ہم اس معیار پر اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذوق سلیم ہمیں بتاتا ہے کہ یہ قول رسول نہیں ہو سکتا. پھر ہم جب راویوں کی چھان بین کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی وضاح، کوئی کذاب راوی ہے سند میں. تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ جو ہمارا ذوق ہمیں بتا رہا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے، صحیح کہہ رہا تھا. تو ایسے پہچان لیتے ہیں. تو محدثین کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محنتیں، کوششیں ایسی کھری تھیں اور اتنی زبردست تھیں کہ ان کے سامنے سے کوئی غلط آدمی نکل کے نہیں جا سکتا تھا. آج دیکھیے لوگوں نے غلط آدمی کو صحیح آدمی کو پہچاننے کے لیے مشینیں لگا رکھی ہیں. کہیں ان کے انگوٹھے چیک کیے جاتے ہیں، کہیں آنکھیں چیک کی جاتی ہیں، کہیں کچھ چیک کیا جاتا ہے، مشینوں سے گزارا جاتا ہے، تب جا کر پہچانتے ہیں. محدثین کرام بھی ان کو ان کے عمل سے، ان کے کردار سے، ان کے اقوال سے پہچانتے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی کی بڑی شہرت سننے کے بعد اس سے حدیث حاصل کرنے کے لیے گئے. بہت دور کا سفر تھا. بہرحال پوچھتے پوچھتے اس کے گھر پہنچ گئے. گھر میں لونڈی نے بتلایا کہ وہ جنگل کی طرف گئے ہیں.
تو پوچھا کیسے؟ صافہ باندھے ہوئے ہیں، ایسے لباس پہنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھا نہیں ہے نا، پہچانیں گے کیسے؟ تو علامت پوچھ کے گئے. جا کر دیکھا ایک آدمی جھولی اٹھائے ہوئے ہے، دامن اپنا، اور گھوڑے کو بلا رہا ہے. تو چپکے چلتے ہوئے چلے گئے. جا کر دیکھا کہ دامن میں کچھ ہے، دیکھا دامن میں تو کچھ بھی نہیں ہے. شیخ انشاءاللہ العزیز اس واقعے کی تکمیل آپ بریک کی بات کریں گے. یہاں ایک وقفے کا وقت ہوا ہے. ناظرین کرام، ہم مختصر سے وقفے کے لیے آپ سے رخصت ہو رہے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ہم اپنے شیخ محترم سے ان کی بات سنیں گے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے. وقفے پر جانے سے پہلے ہم موضوع روایات کے تعلق سے جو شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ موضوع روایتیں حدیث کی کتابوں میں داخل کر دی گئی ہیں جن کی تمیز نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا ہم ذخیرہ حدیث سے ہی اپنا اعتماد اٹھا لیں گے. اور ہم چونکہ تمیز نہیں کر سکتے کہ کون سی حدیث موضوع ہے، کون سی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہٰذا پوری حدیث کی کتابوں ہی سے، پوری حدیث کے ذخیرے ہی سے ہمارا اعتماد اٹھ جائے گا. یہ وہ شبہ ہے جو منکرین حدیث پیش کرتے ہیں، اسی کی حقیقت ہم جان رہے ہیں اپنے شیخ محترم سے. وقفے میں جانے سے پہلے شیخ سے وہ واقعہ سننے تھے امام بخاری کا کہ کسی شخص کے پاس جاتے ہیں حدیث سننے کے لیے اور وہاں پر ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آتا ہے، ہم اپنے شیخ محترم سے سنتے ہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی کے پیچھے سے چپکے جا کر دیکھتے ہیں اس کے دامن میں ہے کیا، جس کی طرف وہ گھوڑے کو متوجہ کر کے بلا رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ دامن تو خالی ہے، واپس لوٹ جائے. اس آدمی نے بھی دیکھا کہ کوئی آدمی تھا، پیچھے مڑ کے دیکھا کہ ایک آدمی شکل و صورت سے پڑھا لکھا آدمی معلوم ہوتا ہے، میرے پاس تک آیا تھا، ضرور اس کو کوئی کام ہوگا. تو اس نے آواز دی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رک گئے. وہ آیا ان کے پاس، کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا مجھ کو محمد بن اسماعیل بخاری کے. جان گیا، وہ نام تو جانتا تھا، نہیں پہچانی. اچھا آپ وہ ہے، کیسے آنا ہوا؟ آنا ایسے ہوا کہ میں نے سنا تھا آپ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث ہیں، میں نے سوچا کہ سماعت کر لوں آپ سے، وہ حدیث لے لوں، اخذ کر لوں. پھر جا کیسے رہے ہو؟ کہا کہ اب مجھے ضرورت. کیوں؟ ارے بھائی کیسے آدمی ہو، کہاں سے آئے تھے؟ اتنی دور سے. ارے اتنی دور سے، اور کوئی کام نہیں تھا؟ اور کوئی کام نہیں تھا مجھے، خالی آپ سے ملنے اور حدیثیں لینے کے لیے آیا تھا. تو جا کیوں رہے بھائی؟ کیا نہیں، اب مجھے ضرورت نہیں. بات کیا ہے کہ ضرورت نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف صحیح احادیث جمع کرتا ہوں. کہا کہ پھر میرے پاس حدیث ہے صحیح. کہا کہ دیکھیے میں نے آپ کو دیکھا، آپ گھوڑے کو بلا رہے ہیں، دامن اٹھائے ہوئے ہیں، گھوڑے کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں کہ میرے دامن میں کوئی کھانے کی چیز ہے، گھاس وغیرہ، جو اس کو آپ کھلائیں گے. حالانکہ میں نے دیکھا کہ آپ کے دامن میں تھا کچھ بھی نہیں، خالی تھا. جو آدمی گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ آدمی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے. اس لیے میں آپ سے کوئی حدیث سننا نہیں چاہتا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں صحابہ کرام کے بعد تابعین اعظام نے، محدثین کرام نے رسول اکرم کے فرامین کو یاد کرنے، ان کو محفوظ رکھنے اور صحیح ترین لوگوں سے لینے کے لیے کتنی محنتیں اور کوششیں کی. شیخ ہم وہ محنتیں انشاءاللہ آپ سے جانیں گے. سب سے پہلے شیخ میں یہ جاننا چاہتا تھا آپ سے کہ یہ حدیثیں کیوں گڑھی گئی ہیں، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ حدیث گڑھنے کے بھی عوامل اور اسباب بہت جانے پہچانے ہیں، اور کسی دوسرے نے نہیں لکھے ہیں، محدثین کرام ہی نے لکھے. وہی بتاتے ہیں کہ کیسے اس کی ابتدا ہوئی اور کیسے یہ چیزیں بڑھیں. کہاں سے یہ فتنہ شروع ہوا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں جو فتوحات ہوئیں وہ اتنی کثرت سے ہوئی کہ منافقین، مشرکین، کفار، مجوس سب بوکھلا گئے. عقلیں حیران تھی، ان کو چین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اتنا بڑا انقلاب عظیم، اتنا بڑا انقلاب عظیم، اور جس ملک کی سرحدوں پر یہ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں چند دنوں میں اس کو فتح کر لیتے ہیں، کوئی ان کا روکنے والا نہیں ہے.
تو ایک گروہ جس کو محدثین کرام نے، مورخین نے خفیہ گروہ کے نام سے، یا نام اگر لوں تو عبداللہ ابن سبا، سبائی فتنہ جو تھا، ایک یہودی آدمی تھا، اس نے ایک گروہ اپنا تیار کیا مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے، اسلام کو برباد کرنے، اسلامی تعلیمات کو دھندلا کرنے کے لیے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، برسبیل تذکرہ ہی صحیح، دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے ایک دین اللہ رب العزت کا لوگوں میں پھیلایا، دین عیسوی کو، دین نصارہ کو اگر کسی نے برباد کیا تو وہ یہودی تھے۔ بولس نام کا ایک آدمی جو پہلے عیسائیوں پر بڑے مظالم کرتا تھا، اچانک عیسائیت میں داخل ہوا اور اس نے ایک کہانی بنائی کہ حضرت عیسیٰ نے مجھے وصیت کی ہے، یا وصیت کی ہے، پیغام دیا ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں ان کی بشارت سناؤں۔ اچھا، یہ اسی کا کام تھا، ختنہ اٹھا دیا عیسائیت سے، جبکہ ان میں بھی ختنہ تھا، شراب حلال کر دی جبکہ شراب ان کے یہاں بھی حرام تھی، سود کی اجازت دے دی، اور کئی ساری چیزیں۔ یہ تسلیس کا جو فتنہ ہے یہ سب اسی کے کارستانیوں کے نتیجے میں، سارا دین تباہ کر دیا۔ کس نے؟ یہود نے، ایک سازش کے تحت پورے دین کو مسخ کر دیا، پورے دین کا ستیہ ناش کر دیا، اس کی جو اسپرٹ تھی، اس کی جو طاقت اور قوت تھی، اس کو ذبح کر دیا۔ اب دین رہ گیا بغیر اسپرٹ کے۔ اسلام کو بھی اسی طرح سے ضائع کرنے کے لیے یہودیوں نے سازش کی، اسی سازش کا نتیجہ تھا یہ عبداللہ ابن سبا کا۔ یہ کب کا ہے؟ صحابہ کے دور ہی میں تھا یا بعد میں؟ صحابہ کرام کے آخری دور میں، جی، بنو امیہ کے زمانے میں یہ پیدا ہو گیا تھا۔ اچھا، لیکن بنو امیہ کے زمانے میں اس نے پہلے تو کوشش کی صحابہ کرام کے قریب مدینہ وغیرہ کے یہاں، لیکن یہاں اس کی دال نہیں گلی، عراق کی طرف کو نکلا، وہاں خالد بن الولید کے صاحبزادے سپہ سالار کی حیثیت سے تھے، انہوں نے اس کو پکڑنا چاہا تو اس کی دال نہیں گلی، شام کی طرف گیا، وہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کے مارے اس کے چھکے چھوٹے، بھاگا یہاں سے مصر وغیرہ کی طرف، وہاں پر اس کو لوگ ملے جو اس کے جال میں پھنس سکتے، لمبی لمبی تسبیحیں، لمبے جبے، عبادتیں رات بھر، لوگوں کی مدد، دونوں ہاتھوں سے بانٹ رہے ہیں، سخاوت و فیاضی، یہ سب شڑینتر جیسے دھوکے باز لوگ کرتے ہیں، وہ سب کچھ اس نے کیا۔ لوگوں کے اوپر اپنی عبادت، اپنے زہد، اپنے تقوی، اپنی پرہیزگاری، عبادت گزاری، ریاضت، اس کا سکہ بٹھایا، پہلے ہم نامہ بنایا اپنا، اس راستے سے یہ اسلام میں گھسا۔ جیسے تصوف کے راستے سے بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اسی راستے سے اس نے مسلمانوں میں اپنا اثر رسوخ پیدا کیا، اور پھر جا کے اہل بیت کی محبت کا دامن پکڑ کر، اہل بیت کی محبت، اہل بیت، اور ظاہر ہے سارا مسلمانوں کا پورا ہر ایک طبقہ، پورا سماج مسلمانوں کا اہل بیت سے محبت رکھتا، بے شک، رسول اکرم کے خاندان کے لوگ آپ کی وصیت کی وجہ سے آپ کے اہل بیت سے بے انتہا محبت رکھتے ہیں، وہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، اہل بیت سے ایمان کا محبت، ایک حصہ ہے۔ اسی کا سہارا لے کر اس نے پروپیگنڈا شروع کیا اور ایک پورا طبقہ بنا کر کھڑا کر دیا، رافضیوں کا پورا ایک طبقہ اہل بیت کی محبت کے نام پر پورا ایک مذہب بنا دیا۔ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہی میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو تھے وہ خوارج تھے، وہ عبداللہ ابن سبا ابھی وہاں تک پہنچ کر یہ سب کچھ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا، اس کے کچھ تربیت یافتہ تھے۔ کچھ لوگوں نے مطلب خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہی میں الوہیت کا دعویٰ کیا تھا، اور ان کے الوہیت کے دعوے کے پیچھے یہی عبداللہ ابن سبا کے تربیت یافتہ لوگ تھے، خود وہ ان کے سامنے نہیں گیا، حضرت علی نے ان کو آگ میں جھونکوا دیا تھا، آگ میں جھونکا، قتل کرنے کے لیے کہا اور سب کچھ کیا، لیکن گمراہی جب بڑھتی ہے
تو آدمی کے رگ و ریشے میں گھس جاتی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آگ میں ڈالا تو کہنے لگے اب تو پورا یقین ہو گیا کہ آپ واقعی خدا ہیں۔ اب تک تو کچھ شک و شبہ تھا، ڈاؤٹ تھا، لیکن اب تو یقین ہو گیا کہ آپ واقعی خدا ہیں، کیونکہ ہم نے حدیث سنی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لا یعذب بالنار الا رب النار، اور آپ آگ کا عذاب ہمیں دے رہے ہیں، اس کا مطلب آپ اللہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ ہیں۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تھا کہ اگر میں ہوتا تو حضرت علی کو ایسا نہ کرنے دیتا، ان کو قتل کر رہا تھا لیکن آگ میں نہیں جلواتا۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ حکمت وضع حدیث کے تعلق سے انشاءاللہ العزیز ہم اپنی بات اگلے ایپیسوڈ میں جاری رکھیں گے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ وقت ختم ہو گیا ہے، وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے شیخ کی بقیہ باتیں بھی سن سکیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اگلی مجلس میں پھر اپنے شیخ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور ہم وضع حدیث کے اسباب اور علماء کرام محدثین اعظام کی محنتیں جاننے کی کوشش کریں گے اپنے شیخ محترم سے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان منکرین حدیث کی سازشوں سے چوکنا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اللہ رب العالمین کی نقاب کشائی کرائے، اور بھولے بھائی لوگوں کو جو یہ گمراہ کرتے ہیں الہ العالمین تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا اور انہیں ہدایت کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔